بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ببر وائس کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور جذبات سے بھرپور قسط نمبر 171 کا تفصیلی ریویو لے کر آئے ہیں۔ اس قسط میں کئی اہم واقعات نے جنم لیا ہے اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں انہی تمام باتوں سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی زبردست اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں اس قسط میں خاص کیا تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال جو ہر ناظر کے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کہاں سے آئی ہے، صوفیہ کا ماضی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس قسط میں یہ راز کچھ حد تک کھلتا نظر آئے گا۔ صوفیہ ایک چلاک، ظالم اور انتقامی فطرت کی عورت ہے جو اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کی نظر میں صرف ایک چیز اہم ہے، اپنی دشمنی کا بدلہ اور اپنے مقصد کا حصول۔ صوفیہ کی واپسی نے کہانی میں نیا موڑ پیدا کر دیا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ صوفیہ اور لوکاس ایک ہی گروہ میں کیسے شامل ہوئے۔ دو الگ مزاج، دو مختلف دشمن، مگر ایک ہی مقصد، عثمان کو ختم کرنا۔ صوفیہ اور لوکاس نے اپنے مشترکہ دشمن عثمان غازی کے خلاف ہاتھ ملا لیا ہے۔ لوکاس جو پہلے ہی عثمان سے نفرت کرتا ہے، اب صوفیہ کی مدد سے ایک بڑی چال چلنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے تکلیف دہ اور جذباتی لمحے کی طرف، فاطمہ کی گرفتاری۔ جی ہاں دوستو، عثمان غازی کی پیاری بیٹی فاطمہ صوفیہ اور لوکاس کی قید میں آ چکی ہے۔ صوفیہ فاطمہ کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتی ہے، فاطمہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مجھے تمہارے باپ سے کئی بدلے لینے ہیں۔ اور اسی وقت لوکاس کے محل میں عثمان بھی پہنچ جاتا ہے۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر وہ بلند آواز میں کہتا ہے، خبردار جس نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن صوفیہ تلوار فاطمہ کی گردن پر رکھے بڑے اعتماد سے کہتی ہے، عثمان شاید تم بھول رہے ہو، تمہارے ساتھی اور تمہاری بیٹی دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو تم اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکو گے۔ یہ منظر دیکھ کر علاؤدین کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اپنی بہن کو دشمن کے قبضے میں دیکھ کر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کی عمر تو ابھی بہت چھوٹی ہے، مگر دشمن کے ہتھ کنڈے بہت ہی بڑے خوفناک ہیں۔ یوسف اور عثمان کے کئی وفادار ساتھی بھی صوفیہ کی قید میں موجود ہیں۔ ایک طرف فاطمہ ہے جو ناڈر ہو کر صوفیہ سے کہتی ہے، مارنا ہے تو مار دو، مگر وار ضرور کرو۔ اور دوسری طرف عثمان ہے جو بے بسی کے عالم میں صوفیہ پر وار نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بیٹی دشمن کی قید میں موجود ہے۔ عثمان کے دل میں درد ہے، غصہ ہے، مگر بیٹی کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ عثمان خالی ہاتھ اپنے قبیلے میں واپس لوٹتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غصہ اور زبان پر صرف ایک جملہ ہے، مجھے غازی ہونے کا کوئی حق نہیں، جو میں اپنی بیٹی کو بھی نہ بچا سکا۔ لیکن بالا خاتون اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، عثمان صبر کرو، اگر تم ٹوٹ گئے تو مسلمانوں کا سپہ سالار ٹوٹ جائے گا، پھر باقی سب کا کیا ہوگا۔ ادھر علاؤدین اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ کہتا ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم لڑنے گئے تھے مگر اپنی بہن کو واپس نہ لا سکے۔ مجھے خود پر شرم آتی ہے، مگر لوہان اسے دلاسا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، علاؤدین اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تم حوصلہ ہار گئے تو ہم کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ صبر کرو، جنگ کی تیاری ہونے دو، ہم فاطمہ کو بھی چھڑائیں گے اور یوسف، سمیہ، سب ساتھیوں کو بھی آزاد کرائیں گے۔ دوسری طرف صوفیہ اور لوکاس ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یوسف اور دوسرے ساتھیوں پر ایسا سلوک کرتے ہیں جو دل دہلا دیتا ہے۔ کبھی ان کے گلے میں زنجیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ بے بسی سے چینخ اٹھتے ہیں۔ لوکاس اور صوفیہ کا ظلم کسی حد پر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ دوستو، یہ قسط جہاں دکھ، غصہ اور بے بسی اور جذبات سے بھرپور تھی، وہیں ایک نیا جوش اور جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ دشمن جتنا بھی ظلم کر لے، مسلمان کبھی ہار نہیں مانتے۔ یوسف اور عثمان کے ساتھیوں کو جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ تنگ تاریخ قید خانہ جس کی دیواروں سے سناٹا ٹپک رہا ہے، وہاں یوسف اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ ورنہ یہاں پر سڑ جائیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ ادھر صوفیہ اور لوکاس محل کے عظیم الشان ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے شاہانہ کھانے لگے ہوتے ہیں، ہر طرف چمک دمک، نوکروں کی قطار اور روشنی کو بہار ہے۔ کھانے کی شروعات ہو چکی ہوتی ہے کہ صوفیہ اچانک کہتی ہے، فاطمہ کو لے کر آؤ، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے۔ دیکھیں تو صحیح کہ فاطمہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ فاطمہ کو لا کر صوفیہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ صوفیہ ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، جگ اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے گلاس بھر کر ہمیں پلاؤ۔ فاطمہ کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں روشنی چمکنے لگتی ہے۔ وہ انکار کر دیتی ہے۔ صوفیہ کے سپاہی فوراً اپنی تلوار فاطمہ کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں، شراب پلاؤ ورنہ گردن تن سے جدا ہو جائے گی۔ فاطمہ ہاتھ میں جگ کو اٹھاتی ہے، مگر جیسے ہی شراب گلاس میں ڈالنے لگتی ہے اور وہ اچانک سے صوفیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
صوفیہ گھبرا تو جاتی ہے مگر سنبھل کر کہکا لگا دیتی ہے، تم ابھی بچی ہو، نادان ہو، میں صوفیہ ہوں، میں اپنے دشمنوں کو کھلا سمجھتی ہوں اور انہیں یوں ہی چھوڑنا میرے اصولوں میں نہیں ہے۔ غصے سے بھری صوفیہ فاطمہ کو دوبارہ قید کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر واپس لے جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ راستے میں یوسف اور عثمان کے ساتھیوں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ اچانک عثمان کا ساتھی زور سے چیخنے لگتا ہے جیسے کوئی شدید بیماری یا درد میں ہو۔ یوسف فوراً آواز لگاتا ہے، کوئی ہے، جلدی آؤ، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ صوفیہ کے سپاہی فاطمہ کو چھوڑ کر اس کی جانب دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں، یوسف اور اس کا ساتھی ان پر جھپٹ پڑتے ہیں، سپاہیوں کو وہیں زمین پر ڈھیر کر دیتے ہیں، چابی چھینتے ہیں، قید کا تالا کھولتے ہیں اور فاطمہ کو بھی آزاد کروا لیتے ہیں۔ اب تینوں بھاگنے لگتے ہیں۔ قید خانے سے باہر نکلنے کی امید ان کی آنکھوں میں چمک رہی ہوتی ہے، لیکن قسمت ایک بار پھر امتحان لیتی ہے۔ صوفیہ اپنے پورے جال کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سپاہیوں کی ایک فوج ہے۔ وہ غصے میں چلاتی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں سے آسانی سے نکل جاؤ گے؟ یہ قید نہیں، یہ تمہاری موت ہے۔ میں صوفیہ ہوں اور میں اپنے دشمنوں کو آسانی سے جانے نہیں دیتی۔ فاطمہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عزم ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا بابا ضرور آئے گا، وہ آئے گا اور تمہارے ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ صوفیہ اس معصوم بچی کی جرأت پر ہنستی ہے، لیکن اس کی ہنسی میں ایک ہلکی سی لرزش ہوتی ہے، جیسے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف چھپ گیا ہو۔ دوسری طرف عثمان بے چین خیمے میں چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ اور دل میں طوفان ہوتا ہے۔ وہ بار بار فاطمہ کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے۔ میری بچی دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ بالا خاتون عثمان کو تسلی دیتی ہے، عثمان حوصلہ رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم فاطمہ کو واپس لائیں گے۔ عثمان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اسی دوران لوہان کا دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ اس کی بیوی ہولوفیرا اور اس کو دلاسا دیتی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے، اللہ کی رضا میں سب کچھ ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے، باقی فتح اللہ دے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح یاب کرے گا۔ لوہان سر جھکا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور فضا میں ایک سوال گونجنے لگتا ہے، کیا عثمان اپنی بیٹی فاطمہ کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرا پائے گا؟ کیا صوفیہ کا غرور خاک میں ملے گا؟ کیا لوکاس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے، اور اگر کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔